جی تو جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے قومی وسائل ہیں اور موجودہ قومی بجٹ پہ انحصار، اور ہمارے جو قومی وسائل ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ملک کے طول و عرض میں قومی وسائل ہیں، اللہ پاک نے ایک بہترین زمین عطا کر رکھی ہے، بہترین آب و ہوا عطا کر رکھی ہے ہمارے ملک کو، معدنیات ہیں، منرلز ہیں، زراعت سے وابستہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ہیں، ایون کہ ہم زراعت سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہمسایہ ملک افغانستان تک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہماری زمین دو ملکوں کو پال رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زراعت سے وابستہ اشیاء خوردونوش جو ہیں وہ ایران اور سینٹرل ایشیا تک کی غذائی ضروریات کو پوری کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو اگر پانی کو بھی ہم اپنا مقامی وسیلہ قرار دیں اور خوشحالی کے طور پہ پانی کو استعمال کریں تو گوادر سے لے کے کراچی تک کے جو ساحلی پٹی ہے اس کے پانی، کھارے پانی کو ہم میٹھا بنا کے مقامی لوگوں کے روزگار میں بہتری لا سکتے ہیں، اور مقامی زراعت کے فروغ کے لیے اس میٹھے پانی کو ایک اہم جزو کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے معیشت بہتر ہوگی اور بجٹ کو بھی ایک سہارا ملے گا، اور بجٹ کا خسارہ جو ہے اس کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے کہا کہ کرپشن بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بجٹ خسارے کی طرف جاتا ہے، اور کرپشن کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ تو کرپشن کو ہم کنٹرول کر کے بجٹ فرینڈلی بنا سکتے ہیں، اور ہمیشہ سے جو ایک خسارے کا بجٹ آتا ہے اس خسارے کے بجٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر پاکستانی 3,30,000 روپے کا قرض دار ہے، ہر تیسرا بچہ اسکول سے باہر ہے۔ تو یہ جب ہمارے قومی جو وسائل ہیں، جو ہمارے فروٹس ہیں، ہمارے پھل ہیں، ہمارے خشک میوہ جات ہیں، اور لوکل انڈسٹری ہے، ہوم انڈسٹری ہے، اس کو بہتر بنا کے ہم ملکی خزانے میں بھی ایک سہارا دے سکتے ہیں، اور اپنی گھریلو معیشت کو بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں، تو ہمارے جو انکم ہے اس سے زیادہ جو اخراجات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے قومی بجٹ کے ضیاع کا ایک سبب بنتے ہیں، اور نقصان کے قومی بجٹ کا وہ بھی ایک سبب بنتے ہیں۔ کرپشن بھی ایک سبب ہے ہمارا جو قومی بجٹ ہے، اور جو خسارے کا بجٹ ہے اس میں کرپشن بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ تو کرپشن پہ بھی کنٹرول پانا ہمارے اداروں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے عوام کو بہتر سہولیات دے سکتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں عوام کچھ نہیں مانگتے، بجٹ کے اعداد و شمار اور یہ معاشی حوالے سے ٹیکنیکل باتیں عوام دیکھتی ہے کہ پیٹرول سستا ہوا، عوام دیکھتی ہے کہ دال، چاول، چینی، گھی کی قیمتوں میں کمی آئی، عوام دیکھتی ہے کہ تعلیم کے معاملے میں ہمارے بچوں کو کتنی سہولیات دستیاب ہیں، عوام دیکھتی ہے کہ میڈیسن کے شعبے میں گولیاں مہنگی ہوئی یا سستی ہوئی، دوائیاں مہنگی ہیں یا سستی ہیں، علاج کروانا مہنگا ہے یا سستا ہے، ہسپتالوں میں دستیاب سہولتیں کافی ہیں یا ناکافی ہیں، اور ذرائع آمد و رفت، ذرائع نقل و حمل میں ان کے لیے کتنی آسانی ہے، عوام یہ دیکھتی ہے۔ عوام کو یہ بہت کم پتہ ہوتا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ کتنے ہزار ارب کا ہے، کیوں خسارے کا ہے، یہ خسارے کا بجٹ کیوں ہوتا ہے، آئی ایم ایف کیا ہے، ورلڈ بینک کیا ہے، اور یہ جتنے بھی باقی مالیاتی ادارے ہیں، ہماری جو بجلی کی ریٹس ہیں، یونٹ کتنے کے ہیں، گیس کا بل کس طرح کا آتا ہے، پانی کیوں ہمیں نہیں ملتا۔ تو یہ سارے معاملات لے کے ہمیں قومی بجٹ کے تناظر میں اپنی فکروں کا تعین کرنا ہے، اور ایک پائیدار ترقی کے لیے اور ایک مستحکم معاشرے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عوام کو ریلیف دینے کے جو اقدامات ہیں ان پہ غور کرنا ہوگا، تبھی جا کے ہم عوام دوست بجٹ کا نعرہ بلند کر سکتے ہیں۔